لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس دینی مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق دی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور سلف کی تعلیمات اور ان کی تفہیم کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے جمع ہونا اپنی ذات میں خود ایک کامیابی ہے. اور اس چیز کا اور ان تمام اس طرح کی مجالس کا انعقاد کرنا یہ بڑی خوش قسمتی کی چیز ہے. اس میں شریک ہونا یہ بہت ہی توفیق اور اللہ کے انعام کی علامات میں سے ہے. اس لیے میں بہت ہی شکر گزار ہوں الغات جالیات کا، ذمہ داروں کا، جنہوں نے اس بزم کا، اس مجلس کا انعقاد کیا اور ہم سب کو موقع دیا کہ ہم قرآن و سنت کی بات کہنے اور سننے میں شریک ہو سکیں. خاص طور سے شیخ مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے اس پروگرام کے تعلق سے اجازت دی اور ہم سب کا اس میں حوصلہ افزائی کی، اور شیخ عبدالسلام عمری مدنی حفظہ اللہ کا بھی، جنہوں نے اس بزم کا انعقاد کیا اور اس کے روح رواں ہیں. تو ہمارا جو عنوان ہے، جو سلسلہ ہمارا یہ دروس کا یا اس ورکشاپ کا جاری رہے گا انشاءاللہ، تو اس عنوان میں ایک مختصر سا کتابچہ ہے. اس تعلق سے ہم کو دیکھنا ہے کہ علم کے حصول کے کیا آداب ہیں. پورا رسالہ یا پورے نوٹس یا پورا ہمارا یہ جو سلسلہ یہ ورکشاپ ہے، جس کا عنوان آپ دیکھ چکے ہیں کہ علم دین ہم کیسے حاصل کریں، دین کا علم کن آداب کے ساتھ حاصل کیا جائے. تو انشاءاللہ اس میں تقریباً 30 ابواب ہیں، اور ایک ایک کر کے وہ آداب کیا ہیں جو ایک طالب علم کو جن کا لحاظ رکھنا چاہیے، انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اے نبی آپ فرما دیجئے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی کوششیں تمام تر رائے گاں چلی گئیں، برباد ہو گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اسی بھرم میں، اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. سورۃ الکہف آیت نمبر 103 104. یہ بڑی تنبیہ والی آیت ہے، بڑی سخت آیت ہے، جس میں انسان کے برے انجام کے بارے میں خاص بات بیان کی گئی ہے. انسان کے لیے سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے، سب سے بڑی بربادی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس کے ذریعے میں کامیاب ہوں گا، اس کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے میری نجات ہوگی. لیکن جو عمل وہ کر رہا ہو وہ عمل ہلاکت والا، بربادی والا ہو. وہ ایسی چیزوں کو مان رہا ہو جو کفر ہوں، شرک ہوں، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل دین ہے. وہ ایسے اعمال کر رہا ہو جو بدعات ہوں، اللہ کی شریعت سے آزادی اور اللہ کی شریعت کے مخالف ہوں، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ سے قریب کرنے والے اعمال کر رہا ہوں. وہ ہر قدم پر اللہ سے دور ہوتا چلا جائے، لیکن اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اللہ کی طرف، اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں. وہ اپنی بیماری کے لیے زہر کھا رہا ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اپنی شفا کے لیے دوا کھا رہا ہوں.
اس سے زیادہ بدقسمتی اور ہلاکت اور بھیانک بات انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہلاکت کے راستے پر چل رہا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ یہ نجات اور کامیابی کا راستہ ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کامیابی کی سب سے پہلی شرط، کامیابی کا جاننا، کامیابی کے راستے کا جاننا، اس شرط کو ضائع کر دیتا ہے۔ انسان کو ارادہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کو کس طرف جانے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ اگر علم انسان کے پاس نہ ہو تو اس کا اٹھنے والا ہر قدم اس کو منزل کی بجائے منزل سے دور لے جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا کام ایک انسان کے لیے یہ ہے جو اپنے دل میں کامیابی کی چاہت اور تمنا رکھتا ہے، سب سے پہلا کام اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کامیابی ہے کیا۔ وہ جانے کہ کامیابی تک پہنچنے کے لیے، کامیابی کو پانے کے لیے مجھ کو کس راستے پر چلنا پڑے گا۔ وہ یہ جانے کہ اس راستے پر چلنے میں کیا رکاوٹیں ہیں۔ وہ یہ جانے کہ اس راستے کی رکاوٹوں کو کیسے پار کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے داخل میں اپنے عیوب کو جانے جو منزل تک پہنچنے میں اس کے لیے رکاوٹ ہیں، اور نہ صرف ان عیوب کی معرفت اس کو ہو بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ان عیوب کا علاج بھی جانتا ہو۔ ان تمام چیزوں کو جانے بغیر ایک آدمی اگر کامیابی کے منزل کی طرف دوڑنے کی بات کرے تو اس کی بات واقعی کامیابی کی طرف لے جانے والی نہیں ہے۔ لہذا سب سے بڑی چیز انسان کے لیے ہے کہ وہ حق کو جانے، وہ کامیابی کو جانے اور اس کے راستے کو جانے۔ علم کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی مصیبت انسان کے لیے جہالت ہے۔ دیکھیے، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں دی ہیں، ایک علم کی قوت اور دوسرے عمل کی قوت۔ وہ علم حاصل کر سکتا ہے، باتوں کو یاد رکھتا ہے، ان میں غور کرتا ہے، یہ صلاحیت اللہ نے انسان کو دی، اور اسی طرح سے وہ ارادہ کرتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ ایک ہے قوت علمیہ اور دوسری ہے قوت عملیہ۔ ایک ہے معرفت کی صلاحیت اور دوسرے ہے ارادے کی قوت و اختیار۔ ان دو چیزوں کے صحیح استعمال سے انسان کامیاب ہوتا ہے، اور ان دو چیزوں کے غلط استعمال سے انسان ناکام ہوتا ہے۔ اگر اس کا علم غلط ہو، ناکامی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ علم صحیح ہو لیکن ارادہ اس کا غلط ہو، یہاں سے بھی ناکامی انسان کی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے علم اور ارادے کا بگاڑ، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی ہلاکت کے بنیادی اسباب ہیں۔ جہالت علم کا نہ ہونا یا علم کا بگاڑ ہے، اور ظلم انسان کے ارادے کے بگاڑ کی بدترین صورت ہے جو شرک تک لے جاتی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا قصد۔ اسی طرح سے حقوق کی ادائیگی میں مخلوق کا حق ادا نہ کرنا، دوسرا اپنے اوپر ظلم کر لینا، کیونکہ ہر معصیت اپنے اوپر ظلم ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، انسان جب بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سزا آنے والی ہے اس سزا سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، اور اس سزا کا نقصان اس کی ذات کو ہوگا، تو اس نے اپنے عمل سے اپنے لیے مصیبت کھڑی کی، تو وہ اپنے خلاف ظلم ہوا۔ تو دو چیزیں ہیں جو ساری مصیبتوں کی جڑ ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقتداء الصراط المستقیم میں، والجہل والظلم ہما اصل کل شر۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہالت اور ظلم یہ سارے شر کی جڑ ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، جہالت اور ظلم، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو سارے شر کی، ساری برائیوں کی جڑ ہیں۔ ساری برائیاں انہی سے نکلتی ہیں۔ کما قال سبحانہ وتعالی وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، امانت کا جب ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انسان کے بارے میں کہا کہ انسان اس امانت کا حامل ہو گیا۔ وحملها الانسان وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا، انسان کی اللہ تعالیٰ نے برائی بیان کی، اس کے عیوب کو بیان کیا، اس کی ناکامی کو ذکر کیا،
تو بنیادی طور پر دو وصف اس کے بیان کیے، انہ کان ظلوما جہولا، بلا شبہ انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والجہل والظلم ہما اصل کل شر، ظلم، جہالت اور ظلم سارے شر کی جڑ ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم کو بچنا ضروری ہے، جن کا علاج ضروری ہے، جن کا علاج ضروری ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظالم اور جاہل کا مطلب کیا ہے کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں ظلوم لنفسہ جہول بربہ وعظمتہ وجلالہ وحکمتہ واتقان صنعہ، کہتے ہیں کہ انسان ظلوم ہے، ظالم ہے، خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ رب العالمین کی پسند چھوڑ کے غلط راستے پر چل کے خود اپنے خلاف ظلم کر لیتا ہے۔ ظلوم لنفسہ جہول بربہ، اپنے رب کے بارے میں بالکل جاہل ہے، کس اعتبار سے؟ اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا، وعظمتہ وجلالہ، اس کے جلال کو نہیں جانتا، اس کی تعظیم کو نہیں جانتا، اور وہ حکمت ہی، اس کی حکمت کو نہیں جانتا، نہ شرعی نہ کونی، وہ اتقان صنعی، اور کس طرح اس نے تمام مخلوقات کو بہترین طور پر پیدا کیا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، اور اپنے حال کے اعتبار سے بھی، اور اپنے مقصود کے اعتبار سے بھی۔ انسان کو یوں ہی ابس پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک بہت اونچے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات، اس کی ذات و صفات کی صحیح معرفت اس کو نہیں ہے، جو کہ ساری برائیوں کی اصل جڑ ہے۔ جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، ستاروں کو پہچان کے، آسمان و زمین کو پہچان کے، جھرنے نالے اور جانور اور انسان سب کو پہچان کے فائدہ کیا ہے؟ اپنے سارے رشتہ داروں کو پہچانا، لیکن اللہ سے اس کا اپنا کیا رشتہ ہونا چاہیے، کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کو نہیں جانا تو اس نے کیا جانا؟ تو سب سے بڑی مصیبت انسان کے لیے جہالت ہے، ناکامی کی اصل وجہ یہ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اسی جہالت کے اندھیرے سے ظلم کے اندھیرے پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ رب کا حق اس پر کیا ہے تو حق ادا نہیں کر پائے گا، ظالم ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس ظلم کا ارتکاب کرے گا کہ اللہ کا کسی اور کو دے گا۔ جب مخلوقات کے حقوق کو نہیں جانے گا تو ظاہر بات ہے کہ اپنی عقل سے فیصلے کرے گا، میراث بتائے گا سب کو برابر دے دو، بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، تو بیٹوں کا حق بیٹیوں کو دے دے گا، یا پھر بیوی کا حق اس کو نہیں دے گا، یا اس طرح سے ظلم کا ارتکاب کرے گا، کبھی جہالت کی بنیاد پر جو کہ علمی جہالت ہے، اور کبھی جہالت کی بنیاد پر جو کہ عملی جہالت ہے۔ انسان جانتے بوجھتے اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے وہ کرے گا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا خوف کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کی صحیح معرفت نہ ہونا انسان کے سے اس کی تقوی کو بھی چھین لیتی ہے، اس لیے کہ واقعی جب اللہ کی صحیح معرفت انسان کی زندگی میں آتی ہے تو اس کی زندگی میں تقوی آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، نہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ دوسروں کے حقوق ضائع کر کے ان پر ظلم کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے حق میں بھی ظلم نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کا حق اس کو دیتا ہے۔ لہٰذا ساری مصیبتوں کی جڑ جہالت ہے، اسی جہالت سے وہ ساری برائیاں جنم لیتی ہیں جو اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اسی لیے شفاء العلیل میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہا کہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور اللہ کے معاملے میں جہالت کا ارتکاب کرتا ہے، جہالت میں مبتلا رہتا ہے، یہی ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات کہی ہے، وہ یہ کہ جہالت بیماری ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ فرماتے ہیں اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں ان کے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 94 پر یہ بات ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هل سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العی السؤال، جب انہیں معلوم نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں؟ لوگ سفر میں گئے اور سفر میں ایک صاحب کو احتلام ہو گیا جبکہ ان کے سر میں چوٹ آئی تھی سخت، اور احتلام ہو گیا۔ اب انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی سبیل ہے، غسل تو کرنا پڑتا ہے معلوم ہے، لیکن سر میں چوٹ ہے تو
کیا کوئی راستہ ہے کہ غسل نہ کیا جائے یا کوئی شرعی اس میں رہنمائی ہے؟ جن لوگوں نے اس کا علم نہیں رکھتے تھے انہوں نے اصل کو بنیاد بناتے ہوئے فیصلہ کر دیا، ان کے عذر کو اس کو ذرا بھی دھیان اس پر نہیں دیا، کہا کہ نہیں تم کو تو غسل کرنا پڑے گا۔ اب انہوں نے غسل کیا، سر میں پانی گیا، زخم خراب ہوا اور اسی زخم میں ان کی موت واقع ہو گئی، وہ صاحب ان کی موت واقع ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی، آپ کی خدمت میں لوگ آئے اور یہ بات بیان کی، تو آپ نے فرمایا ہلا سألوا اذا لم يعلموا، کیوں انہوں نے پوچھا نہیں جب انہیں معلوم نہیں تھا؟ تو جب ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے اس بارے میں معلوم کیوں نہیں کیا؟ اور آپ نے فرمایا فإنما شفاء العی السؤال، اس لیے کہ جہالت کا علاج جہالت سے شفا پوچھنے میں ہے۔ اگر پوچھ لیتے تو ان کی جہالت زائل ہو جاتی، ان کو معلوم ہو جاتا کہ واقعی شرع اس میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ آدمی سر چھوڑ دے بقیہ جسم دھو کے غسل کر سکتا ہے، کافی اس کے لیے، جیسا کہ اور روایتوں میں بھی آیا، شیخ البانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے تمام المنہ میں۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے ابن ماجہ کی روایت ہے وہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قتلوہ قاتلہم اللہ، مار ڈالا انہوں نے اس آدمی کو، مار ڈالا انہوں نے اس کو، اللہ ہلاک کرے انہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے لا علمی کی بنیاد پر فیصلہ کیا، اور آپ نے یہاں پر ایک خاص لفظ استعمال کیا ہے، آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالِ، اس لیے کہ جہالت کا علاج عین کے کسرہ کے ساتھ ہے، یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک جہالت کے لیے اور دوسرے بولنے کی صلاحیت نہ ہونے کے لیے، کہ آدمی بول نہ پائے ٹھیک سے اپنی بات کو، دونوں معنی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ تو النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں ابن الاثیر نے کہا ہے کہ اس سے مراد العی الجہل، اس سے مراد جہالت ہے۔ اور بعض علماء نے جیسے عون المعبود میں بھی ہے، شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ العی بکثر العین وتشدید الیاء هو التحیر فی الکلام وعدم الضبط، کہ آدمی حیران ہو جائے، بول نہ پائے صحیح سے اپنی بات کو، اس کو بھی عی کہتے ہیں، اس لیے کہ مومنین کی صفات میں سے بیان کیا گیا ہے، لیکن بیان اور چرب زبانی جو ہے منافقین کی صفات میں سے آئی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ جہالت کا علاج، جہالت سے شفا پوچھنے میں ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الداء والدواء میں اس بات کو بیان کیا کہ ساری مصیبت کی جڑ جہالت ہے، اور یہ ایک بیماری ہے، جہالت ایک بیماری ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمرض، غور کریں ان کی عبارت کیا ہے، والمرض دون الموت، بیماری موت سے کم ہوتی ہے، فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل، دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے بیماری، دوسرے موت۔ اگر بیماری کا علاج نہ کیا جائے، بڑھ جائے، تو کبھی موت بھی اس میں واقع ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قلب کبھی بیمار ہوتا ہے اور کبھی مر بھی جاتا ہے، مطلق جہل انسان کو ہو تو دل مر جاتا ہے، ہر اعتبار سے جہل میں ہو مبتلا تو انسان کا دل مر جاتا ہے، اور وَيَمْرَضُ بِنَوْعٍ مِّنَ الْجَهْلِ، اور بعض انواع ایسی جہالت کی، بعض قسمیں ایسی جہالت کی کہ اس سے دل بیمار ہو جاتا ہے۔ فَلَهُ مَوْتٌ وَمَرَضٌ وَحَيَاةٌ وَشِفَاءٌ، کہتے ہیں قلب کے کئی احوال ہوتے ہیں، دل مردہ بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، زندہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے شفا بھی ہے۔ قلب کے لیے تمام احوال و اوصاف ہیں، موت، مرض اور حیات اور شفا۔ کہتے وہ حیاتہ و موتہ و مرضہ و شفاؤہ اعظم من حیات البدن و موتہ و مرضہ و شفائہ، کہتے ہیں کہ انسان کے دل کی زندگی اور موت اور اس کے مرض و شفا کا معاملہ اس کے جسم کی زندگی اور موت اور اس کی بیماری اور شفا کے معاملے سے زیادہ سنگین اور اہم ہے، بڑھ کر ہے۔ فلہذا مرض القلب اذا ورد علیہ شبہۃ او شہوۃ قوت مرضہ، کہتے ہیں کہ وَإِنْ حَصَلَتْ لَهُ حِكْمَةٌ وَمَوْعِظَةٌ كَانَتْ مِنْ أَسْبَابِ صَلَاحِهِ وَشِفَائِهِ، کہتے ہیں کہ فَلِهَذَا مرض القلب، کہتے دل کا جو مرض ہے، بیماری ہے، یہ اس وقت ہوتی ہے جب اس پر شہوت یا شبہات کا ورود ہوتا ہے،
دل پر جب شبہات آتے ہیں، ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتا ہے، عقیدے میں خرابی آ جاتی ہے۔ دوسرا مرض یہ کہ انسان کے دل پر شہوتوں کا ورود ہوتا ہے، شہوتیں پیدا ہوتی ہیں، انسان کا لالچ اس کو گناہوں تک لے جاتا ہے، حرام تک لے جاتا ہے۔ دل میں کسی غیر محرم کے دیکھنے کی چاہت اس کی نگاہوں کا بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ دل کے اندر دشمنی کے جذبات انسان کی زبان سے گالی اور جھگڑا اور تہمتیں نکال دیتے ہیں۔ تو دل میں جب شہوات کی بیماری آتی ہے یا شبہات کی بیماری آتی ہے تو مرد وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری سے دل اس میں مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا مرض ان شہوات اور شبہات کی وجہ سے اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ حَصَلَتْ لَهُ حِكْمَةٌ وَمَوْعِظَةٌ، اس کے برعکس جب دل کو حکمت اور موعظت نصیب ہوتی ہے، حکمت کی بات، سمجھداری، سوجھ بوجھ کی بات اس کے دل میں آتی ہے، یا اسی طرح سے نصیحت اور ڈانٹ ڈپٹ اور واعظ و نصیحت، ترغیب و ترغیب کی بات اس کے دل میں آتی ہے، تو كانت من اسباب صلاحه وشفائه، تو یہ چیزیں، حکمت کی باتیں، واعظ و نصیحت کی باتیں اس کے دل کی صلاح اور شفا کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اس کی اصلاح اور اس کے علاج اور بیماری سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مجموع الفتاوی میں بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی موجود ہے۔ تو اس سے ایک بات ہی معلوم ہوئی کہ بیماری، جسم کی بیماری اتنی بڑی نہیں جتنی دل کی بیماری ہوتی ہے، اس لیے کہ جسم کی بیماری سے انسان مر سکتا ہے، لیکن دل کا مرنا انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ لہذا جہالت یہ بہت بڑی بیماری ہے اور یہ ہلاکت ہے، انسان کی تباہی ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو پیدا ہی جاہل ہوتا ہے، انسان کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بچے کو اپنی ذات کے بارے میں خود معلوم نہیں ہوتا ہے تو دوسروں کے بارے میں کیا جانتا ہوگا؟ لیکن یہ جو جہالت ہے اس کو لا علمی کہا جا سکتا ہے۔ یہ جہل کی وہ قسم ہے جس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے اور اس پر اس کی کوئی مذمت نہیں ہے، اس کی کوئی برائی نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا ویسے کیا ہے۔ لیکن انسان اس کے علم کی صلاحیت اور اختیار کو ضائع کر کے اسی جہل پر برقرار رہے اور علم حاصل نہ کرے تو یہاں وہ مذموم ہوتا ہے، یہاں یہ برائی اس میں ہوتی ہے کہ اس نے غلط کام کیا۔ وہ مجرم تب ہوتا ہے جب وہ قوت ہونے کے باوجود، صلاحیت ہونے کے باوجود بھی، موقع ہونے کے باوجود بھی علم حاصل نہ کرے، اسی جہالت پر باقی رہے، لا علمی میں برقرار رہے۔ ورنہ فی نفسہ، نہ جاننا انسان کے لیے کوئی ہلاکت اور گناہ نہیں ہے۔ ایک آدمی پیدائشی طور پر ہی نہیں جانتا ہے، لیکن پھر اللہ نے اس کو صلاحیت دی۔ اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے بطون سے، پیٹ سے تمہیں اس حال میں نکالا کہ تم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ تو انسان کی اصل ہے، لا تعلمون شیئا، نہیں جانتے تھے کچھ بھی، اللہ نے پیدا ہی ایسا کیا۔ لیکن کیا اللہ نے اسی حال میں رکھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں انسان کو دیں۔ کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لیکن اللہ نے جب تم کو پیدا کیا، لا علمی کے ساتھ دنیا میں لایا، تو وہ صلاحیتیں دیں۔ کیا دیں؟ کون سی صلاحیتیں؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، سننے کی صلاحیت دی، وَالْأَبْصَارَ، دیکھنے کی صلاحیت دی، وَالْأَفْئِدَةَ، اور سوچنے کی صلاحیت دی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ۔ تین صلاحیتیں اللہ نے انسان کو دی، سننے کی، تاکہ وہ حق بات کو سنے، انبیاء کی دعوت کو سنیں، اہل حق جو پکار کے حق بیان کر رہے ہیں اس حق کو سنیں، اور اپنی آنکھوں سے آسمان و زمین کی نشانیوں میں غور کر کے اللہ کی عظمت کو معلوم کریں، اس کا احساس اور شعور حاصل کریں۔ ایام و لیالی، دن رات کے بدلنے میں اللہ رب العالمین کی حکمت کو، اس کی قدرت کو دیکھے، اور اپنے اطراف ہونے والے واقعات، لوگوں کی موت، قوموں کا سزا پا کر برباد اور ہلاک ہونا، اور اسی طرح سے ایک کے بعد ایک بیماری، شفا، خوشی، غم وغیرہ جو بھی حالات، ان سے عبرت لے، ان سے عبرت لے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ دیکھنے کی صلاحیت انسان کو دی تاکہ وہ عبرت لے، وہ مشاہدہ کر کے اس علم کی اور تقویت کا ذریعہ بنائے اپنے اس مشاہدے کو، جو سنا ہوا تھا، دیکھا ہوا، اس کو اور پختہ کر دے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ والافئدہ،
سینے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا، سوچنے کی صلاحیت دی، تو کان سے سنی بات بھی دل میں گئی، آنکھ سے دیکھے ہوئے مشاہدے بھی دل میں گئے، اور دل نے اس کو پروسیس کیا، دل نے اس میں غور کیا، اور غور و فکر کر کے اس سے نتائج اخذ کیے، اور اس سے کیفیات پیدا کی، اور اس سے انسان نے احساس اور شعور بیدار ہوا، اس کا نصیحت لی اس سے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی تاکہ انسان اچھی زندگی گزارے اور وہ کامیاب ہو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت کا تعارف سنے گا، اور اللہ کی نشانیاں کائنات میں دیکھے گا، آیات جو سمعیہ ہیں جو نبی اور رسول لے کر آتے ہیں ان کو سنے گا، وہ آیات جو بصریہ ہیں جو آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ان کو دیکھے گا، تو ان آیات کے ذریعے سے، نشانیوں کے ذریعے سے اس کا قلب منور ہوگا، نہ صرف علم سے بلکہ ایمان سے بھی، ایمان کا نور بھی اس کو نصیب ہوگا۔ لعلکم تشکرون، اور جب ایمان کا نور اور معرفت نصیب ہوگی تو اللہ کو پہچانے گا اور اللہ ہی کا شکر کرے گا۔ انشکر لی ولی والدیک، اللہ کا بھی شکر کرے گا اور مخلوق کا بھی شکر کرنے والا بنے گا، حق ادا کرے گا اللہ کا، اللہ کو، بندوں کا بندوں کو۔ تو جہالت میں اللہ نے برقرار رہنے کے لیے نہیں کہا، پیدا کیا بغیر علم کے، صفر، لیکن پیدا ہونے کے بعد فطرت ایسی رکھی کہ وہ سیکھے، حق کو مانے۔ اسی لیے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور ان صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے وہ دین سیکھے، وہ علم حاصل کرے، حق کو جانے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے، اگر وہ نہیں سنتا ہے، یہاں ایک بات غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے یعنی کان کو آنکھ سے پہلے ذکر کیا، لہٰذا معلوم ہوا کہ اس علم کو، اس علم پر ترجیح ہے، ہمارا مشاہدہ بعد میں ہے، لیکن جو حق اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو رسول پہنچاتے ہیں، جو دعوت ہم کو دیتے ہیں، وہ مقدم ہے، وہ علم ہمیشہ مقدم رہے گا اس مشاہدے پر جو ہم اپنے اطراف کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی کئی توجیحات ہو سکتی ہیں، لیکن جو سنی ہوئی بات ہے وہ بے عین ہی حق ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ انسان کا مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ نے اس کو پہلے بیان کیا تاکہ اس کی فضیلت لوگوں کے سامنے رہے۔ تو اللہ والا علم اگر نہیں حاصل کرتا ہے، نہیں سنتا حق بات کو، اور نہیں غور کرتا اس میں، اور نہیں نصیحت لیتا اس سے، تو ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ جہالت کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اگر ہم کو علم کی فضیلت معلوم کرنا ہے، اس سے پہلے جہالت کا نقصان ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ آدمی ڈاکٹر کے پاس کب جاتا ہے؟ جب بیماری سے ڈرتا ہے۔ نہیں ڈرتا ہے تو جو ہوگا دیکھیں گے۔ جب آدمی کو بیماری کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے تبھی تو دوا کھاتا ہے۔ علم کا شوق اور علم کے حصول کے لیے مجاہدہ کب کرے گا آدمی؟ کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے یہ تبھی کرے گا جب انسان کو جہالت کی ہولناکی معلوم ہو، اس کا خطرہ معلوم ہو، اس کا نقصان معلوم ہو۔ کیا نقصان ہے؟ جہنم۔ جہالت کا نقصان جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ جہنم میں جانے والے کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کا قول قرآن کریم میں ذکر کیا، فرمایا وہ جہنمی کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش کہ اگر ہم سنتے یا غور کرتے، عقل سے کام لیتے، غور کرتے، تو ہم اس جہنم میں آنے والے نہیں بنتے، ہم جہنمی نہیں بنتے۔ تو دو باتیں انہوں نے فاعترفوا بذنبہم، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں، کیا گناہ تھا ان کا، کیا پاپ تھا، کیا غلطی تھی ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے نہ حق کو سنا اور نہ اس حق میں غور کیا۔ انسان کے لیے، نجات کے لیے پہلا کام ضروری ہے کہ وہ حق کو سنے اور اس میں غور کرے۔ یہاں او واو کے معنی میں ہے کہ کاش کہ وہ حق کو سنتے اور حق کو سننے کے بعد میں اس میں غور کرتے، یا اس اعتبار سے ہے کہ کاش کسی جانکار کو ہم سنتے، اس کی بات سن لیتے، ہم اس کی بات سن کے اس کے مطابق عمل کرتے، اگر ہمارے پاس صلاحیت نہیں تھی خود فیصلہ لینے کی، یا اگر صلاحیت تھی تو پھر خود اپنی عقل سے کام لے کے حق کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم نے دونوں بھی نہیں کیا، نہ جاننے والے کی بات مانی، نہ ہم نے خود سے غور کیا۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
ای لو کننا نسمع ما خاطبنا به الرسل، کہتے ہیں کہ کاش اگر ہم اس کلام کو سنتے جو رسولوں نے بیان کیا، رسولوں کے خطاب کو سنتے، رسولوں کے کلام کو سنتے، او نعقل شیئا من ذلک، یا اس میں سے کسی ایک بات پر بھی غور کر لیتے، کچھ بات پہ بھی غور کر لیتے، ما کننا فی عداد اہل النار، ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے۔ تفسیر میں فتح القدیر میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا، سورہ ملک کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ ایک انسان اگر جہالت میں رہتا ہے تو یہ جہالت اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہالت کو اندھاپن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 50 میں، قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، اے نبی آپ کہیے کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ جو دیکھ سکتا ہے اور جو دیکھ نہیں سکتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ امام البغوی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، امام البغوی فرماتے ہیں الاعمى والبصیر، کہتے ہیں قال قتادہ الکافر والمؤمن، یہاں پر اندھا کون ہے اور بینا کون ہے؟ کہتے ہیں اندھا سے مراد کافر ہے، اور بینا دیکھنے والا اس سے مراد مومن ہے، کیونکہ مومن اپنے علم اور ایمان کی روشنی میں دیکھتا ہے، کافر کے پاس نہ علم ہوتا ہے نہ ایمان ہوتا ہے، تو اندھے پن میں مبتلا ہوتا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ صرف کافر مومن نہیں، بلکہ کہتے ہیں الضال والمہتدی، اس سے مراد وہ ہے جو گمراہ ہیں، اور اس سے مراد وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی اندھا کون ہے؟ گمراہ، چاہے گمراہی اسے کفر تک لے جائے، یا پھر کفر تک نہیں گیا لیکن پھر بھی گمراہ ہے، تو ایسا آدمی سے مراد ہے کہ وہ اندھا ہے۔ اور بینا کون ہے؟ دیکھنے والا، کہتے والمہتدی، جو ہدایت یافتہ ہے، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو اپناتا ہے، اس کی روشنی میں چلتا ہے، یہ بینا ہے۔ اسی طرح سے امام البغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقیل الجاہل والعالم، کہتے اندھا اور بینا سے مراد جاہل اور عالم بھی کہا گیا ہے۔ ایک معنی علماء نے یہ بھی ذکر کیے ہیں کہ جاہل اندھا ہے اور علم والا بینا ہے۔ تو یہ جو تین باتیں ہیں تفسیر بغوی میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو معلوم ہے کہ دیکھیے آپ اس کو یعنی ایک کے بعد ایک دوسری چیز کو دیکھیں گے کہ ایک وہ ہے بنیاد شروع کہاں سے ہوئی، اندھاپن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہالت۔ جہالت گناہوں تک لے جاتی ہے، گناہ میں بڑھتے 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 بعض اوقات آدمی کفر تک بھی چلا جاتا ہے۔ کبھی جہالت کفر